بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم فرج عن رجال غزة ونساء غزة وأطفال غزة. اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي يمن وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين آمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین آمین. اچھا جی، ذات و صفات پہ بات شروع کی تھی، کیونکہ ذات و صفات کی جو تقسیم ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا جو ہے وہ اہم ہے یہ معتزلہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے. تو اس پر تھوڑی آج کچھ اور بات کریں گے انشاءاللہ. تو ذات وہ چیز، یعنی ذات کے مختلف معنی ہیں. مثلا ذات جو ہے ماہیت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور پھر ہر فلسفی کا اپنا تصور ذات ہے، اور اس میں سب سے اہم جو فلسفی ہے وہ ارسطو ہے. اسی سے یعنی ہمارے متکلمین نے بھی یہ تقسیم لی ہے. اور بعد میں جدید فلسفے میں بھی، لیکن یہ کہ جدید فلسفے میں اس پر جو ہے اس میں ایک ارتقاء ہے، مثلا ڈیکارڈ اور لاک، اور لاک کے بعد اسپینوزا، پھر کانٹ اور ہیگل، ان کے تصورات ذات بھی اہمیت ہے. لیکن یہاں جو ہے عمومی جو ذات کا مطلب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پہ گفتگو کروں گا کہ اس ذات و صفات کی تقسیم، اور پچھلی طرف اس کی طرف اشارے کیے، لیکن آج اس پہ فوکس گفتگو کریں گے کہ ذات و صفات کی تقسیم اور اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، اس کا عقل سے کیا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے پیچھے کیا مسائل ہیں جو عموماً لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتے جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو عمومی معنوں میں ذات جو ہے، یعنی اس کو اگر ہم مطلقاً استعمال کریں تو ذات جو ہے کسی بھی، کوئی بھی چیز ذات ہو سکتی ہے، شے. اور وہ شے جو ہے انسان بھی ہو سکتی ہے، غیر انسان بھی ہو سکتی ہے، نامی بھی ہو سکتی ہے، غیر نامی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہر چیز ذات نہیں ہوتی، اس کے لیے شرائط پوری کرنی. لیکن یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چاہے انسان ہو غیر انسان ہو. اور اس میں آپ کو عدم اور وجود کا بھی خیال ہے. یعنی کوئی چیز معدوم ہے، یعنی عنقا جیسے ہے، ایک صرف تصور ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس پر بھی ذات کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور جو چیزیں موجود ہیں ان پر بھی ذات کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو عدم اور موجود کا ذات کے تصور سے سچ کوئی تعلق نہیں. تو وہ کیا شرائط ہیں جو کسی چیز کو ذات بناتی ہیں اور کسی چیز کو ذات سے نکالتی ہیں. تو یہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو ذات کی تقسیم آسان ہو جائے گی. ایک اہم نشانی تو میں نے پچھلی بار ہی آپ کو بتا دی کہ جملے میں ذات کو آپ ہمیشہ
بطور سبجیکٹ یا موضوع یا مبتدا کے. موضوع جو ہے منطقیوں کی اصطلاح ہے، مبتدا جو ہے یہ نحویوں کی اصطلاح ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں. صفات کو آپ نہیں کر سکتے، یعنی جو ذات نہیں ہیں، جو چیزیں ان کو وہ خبر تو بن سکتی ہیں مبتدا کی، پریڈیکیٹ تو ہو سکتے ہیں، محمول تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ موضوع یا سبجیکٹ یا مبتدا نہیں ہو سکتے. یہ ایک سب سے بڑی نشانی گو کہ اس میں خبط مبحث اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ یعنی افلاطونیت جو ہے، جس سے ہمارے ہاں نو افلاطونی اور صوفیہ بھی متاثر ہوئے، ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ صفات کا بھی ایک الگ جو ہے وجود ہے، یعنی صفات ذات ہو سکتی ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ میز کا رنگ کالا ہے یا کتاب کا رنگ کالا ہے، بلکہ کالا رنگ جو ہے خود اس کا ایک وجود ہے، اور وہ وجود جو ہے ایک ماورائی دنیا میں ہے یا مجرد دنیا میں ہے. تو وہ اس میں تھوڑی سی پیچیدگی پھر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن عموماً جو ہے یہ بات جو میں نے آپ کو کہی وہ صحیح ہے. تو عموماً ذات وہ چیز ہے جس کی طرف اسماء و صفات جو ہے منسوب کیا جا سکتا ہو، چاہے وہ ذات جو ہے معدوم ہو چاہے موجود ہو. اور موجود کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک تقسیم ہمارے موجود کی ہے کہ ایک موجود محض ہے، اور ایک موجود جس کو کہتے ہیں موجود ملحق بالعدم. موجود محض تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے ہمارے ان متکلمین کے نزدیک. وہ کہ اس میں حضرت امام ربانی کا الگ نظری ہے تھوڑا. اور موجود ملحق بالعدم یہ ہے کہ وہ چیزیں جو موجود ہیں اللہ کے فیض سے، تو وہ ساری اللہ کے سوا ہر چیز اس میں آ گئی. اور ایک اور تقسیم جو فلسفیوں کی ہے، یہ ہمارے متکلمین کے ہیں، موجود ہے قدیم ہے اور حادث. تو ہمارے متکلم نے دی وہ صرف اللہ پاک قدیم ہے، لیکن فلسفیوں کے یہاں قدیم اللہ بھی قدیم ہے. اور بنیادی طور پہ فلسفیوں کے حادث تو صرف وہ چیزیں ہیں جو مرکب ہیں، لائک فلسفیوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی ارسطو کے اور ارسطو کے مسلمان متبعین کے، ان کے یہاں خدا بھی قدیم ہے، عالم بھی قدیم ہے وغیرہ وغیرہ. صرف جو ہے حرکت جو ہے وہ حادث ہے. ان معنوں میں حادث ہے کہ اس کو جو ہے اپنے سے باہر جو ہے ایک سبب کا جو ہے سبب کی احتیاج ہے. تو ذات وہ چیز ہے جو جس کی طرف اسماء و صفات جو ہیں منسوب کیے جا سکتے ہوں، چاہے وہ چیز عدم ہو یا موجود ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو مثال مطلب یہ کتاب جو ہے دلچسپ ہے، تو کتاب جو ہے یہ ذات سبسٹنس، دلچسپی جو ہے اس کی عرض یا صفت ہے. یہ کتاب جو ہے لمبی ہے یعنی طویل ہے. طویل کو بائنڈنگ میں بھی لے سکتے ہیں، اور طویل کو معنوی لحاظ سے یعنی اس کے الفاظ. کتاب اس میں ذات ہوگی. یہ کتاب سرخ ہے، یہ کتاب سبز ہے، قذافی کی سبز کتاب ہے، سرخ جو ہے سرخ ہوں گی.
اور اس تقسیم کو لوگوں نے جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اللہ رحیم ہے، رحیم اللہ اس کی ذات ہے اور رحیم اس کی رحمت جو ہے اس کی صفت ہے۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ رحمت جو ہے نعوذ باللہ اللہ ہے، رحمت جو ہے خود ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذات ہے، رحمت جو ہے اس کی صفت ہے، اس کی صفت قدیم ہے، اس کی ساری صفات تو یعنی مسائل جو علم کلام میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ فلسفیانہ جو تقسیم ہے ذات اور صفات کی وہ اللہ تعالیٰ پر لاگو کی جاتی ہے، اور پھر جو اس فلسفیانہ تقسیم کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ سارے مسائل بھی پھر ان کو درپیش آتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ اور اس کی بنیاد پہ پھر جو مسلمانوں میں بھی کلامی فرقے بنے، اور معتزلہ کا ایک اس میں موقف ہے، اشعریوں کا ایک موقف ہے، اشعریوں میں بھی اور معتزلہ میں بھی ظاہر ہے کہ ان میں اندر بھی بہت سے اسکول ہوتے ہیں، اور معتزلہ تو یعنی ختم ہو گئے زیادہ تر، لیکن اشاعرہ میں معتزلہ کے بہت سے عقائد موجود ہیں، اور ماتریدیوں کے ہاں بھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ بھلا کرے آپ کا ذہن سے نکل گئی بات۔ اشاعرہ میں بھی متقدمین کے مذاہب ہیں، پھر متاخرین کے مذاہب ہیں وغیرہ، لیکن متاخرین جو ہیں وہ فلسفیانہ تقسیم سے بہت زیادہ، اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ مطلب یہ ہے کہ حنبلیوں کو یا محدثین کو مجسمہ بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو معتزلہ کی جو بحث ہے اس کا پس منظر یہ ہے یہاں۔ اچھا اب کچھ عمومی باتیں، یعنی یہ جو فلسفیانہ تقسیم ہے ذات اور صفات یہ عرض کے درمیان فلسفیانہ کی بات کریں، نحوی تقسیم نہیں، کیونکہ نحوی تقسیم بھی اس فلسفیانہ تقسیم سے متاثر ہوئی ہے۔ ایک مسئلہ جو فلسفیوں کو درپیش تھا وہ تغیر کا مسئلہ تھا، تغیر اور ثبات کا مسئلہ۔ اور یہ ذات اور صفات کی تفریق جو ہے اس کی ایک غرض یہ تھی کہ یہ سمجھا جائے کہ تغیر کے باوجود چیزیں کس طرح جو ہے وہی رہتی ہیں جو وہ ہے، یعنی اپنی تشخص جو ہے بدلتی نہیں ہے، کیونکہ مثلا میز کا رنگ بدل رہا ہے، میز کی مطلب چمک بدل رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو میز میں تبدیلیاں آ رہی، اور ان فلسفیوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میز جس کا رنگ کالا تھا اب یہ میز کا رنگ جو ہے سرخ ہے، یہ دونوں مختلف میز ہیں یا ایک میز ہے۔ اور اس کو اب پھر ظاہر ہے کہ انسانوں کا تو اس کے بہت زیادہ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں جب 5 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، تو احمد جو ہے 10 سال کا ہو گیا، یا علی کہہ لیں، اب یہ علی جو ہے 5 سال کا اور یہ علی جو ہے 10 سال کا، ایک ہی علی ہیں یا مختلف علی؟ تو کیا صرف تغیر ہے یا تغیر میں ثبات بھی ہے؟
اور جو فلسفیوں کی اکثریت، یعنی ایسے فلسفی تھے جو کہتے تھے یہ صرف تغیر ہے، لیکن جن اور ایسے بھی فلسفی تھے جو کہتے ہیں ثبات ہے صرف. مثلا ہیراکلیٹس کہتا تھا کہ صرف تغیر ہے، اور پارمینیڈیز کہتا تھا صرف ثبات ہے. لیکن جن فلسفیوں کو فوقیت حاصل ہو ان کا یہ تغیر بھی ہے، ثبات بھی ہے، اور تغیر کو ہم ثبات کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. اگر آپ کہیں کہ ہر چیز میں تغیر ہے تو اس کا مطلب ہے، کیونکہ تغیر اس بات کا متقاضی ہے، یہ تغیر ایک ریلیٹیو کانسیپٹ ہے، اضافی کانسیپٹ ہے. تغیر کو ثبات کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، جس طرح کہ ثبات کو تغیر کے بغیر سمجھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر چیز متغیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ متغیر کو سمجھا نہیں جا سکتا. متغیر کو سمجھنے کے لیے ثبات کا تصور لازم ہے. تو اس کے لیے جو تصور دیا گیا ثبات کے لیے وہ ذات کا تصور، یعنی ذات بنیادی طور پہ وہ چیز ہے، اس لیے اس کو انگریزی میں سبسٹریٹم بھی کہتے ہیں. یعنی ایک تشریح جو ذات کی ہے وہ سبسٹریٹم، یعنی سبسٹریٹم کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ایک ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اساس یا قوام. انگریزی لفظ اصل میں سبسٹریٹم جو ہے، اس کے اگر ہم تحلیل کر رہے ہیں تو زیادہ مناسب سمجھ میں آئے گا، کیونکہ وہ قوام اور اساس سے وہ بات اتنی واضح نہیں ہوتی. تو سبسٹریٹم کا مطلب ہے an underlying layer. In particular, a layer of rock or soil beneath the surface of the ground. مطلب یہ ہے کہ چٹان ہے، اس چٹان کے یہ مختلف لیئرز ہیں، طبقے. تو یہ اس کی بالائی سطح ہے، اور سبسٹریٹم جو ہے اس کا یہ ہے جو اس کو سہارا دیا ہوا ہے، یا اضافی سبسٹریٹم یہ سارے ہیں. اسی لحاظ سے اساس کو بھی، اساس فاؤنڈیشن آف سم تھنگ کو بھی سبسٹریٹم، اساس اس لحاظ سے صحیح ترجمہ ہے کہ یہ اساس ہے اس کی. اور اس کے اگر آپ لغوی یا ایٹمولوجیکل اشتقاق اس کو دیکھیں سبسٹریٹم کا، یہ انگریزی جو لفظ ہے یہ آیا ہے لاطینی سے، اور لاطینی میں سب کہتے ہیں تحت، بلو. یعنی انگریزی میں کہتے ہیں کوئی چیز سب پار ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو معیار ہے اس سے گری ہوئی ہے. پار کا مطلب معیار ہو، یا ٹیمپریچر جیسے سب زیرو، یعنی ٹیمپریچر زیرو سے نیچے چلا گیا، تو سب کا مطلب ہے نیچے یا تحت یا بلو. اینڈ دوسرا لفظ جو اسٹریٹم ہے وہ بنا ہے یہ بھی لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اسٹرو، یعنی گھاس. اسٹرو تو ظاہر ہے فعل ہے، اور اس کا مطلب جو فارسی میں رختن، یعنی کسی کو پراگندہ کرنا کسی چیز کو. تو یعنی مطلب یہ پراگندہ چیزوں کے نیچے جو چیز ہے سب اسٹریٹ، اور وہاں سے جو ہے
تو اس کا بنیادی یعنی اشتقاقی معنی ہے سب اسٹرو. تو ان معنوں میں سبسٹنس جو ہے وہ چیز ہے جو بکھری ہوئی چیزیں یا پراگندہ چیزوں کے نیچے اس کو اساس فراہم کرتی. تو کسی بھی چیز کے اساس کو ان معنوں میں سبسٹنس کا. تو ذات کا تصور بھی وہی ہے. ذات وہ چیز ہے جو اساس ہے ان معنوں میں کہ یہ متغیر نہیں ہوتی، یہ ثابت ہے، اور اس کی چیزیں جو ہے اس کی صفات بدلتی. تو تغیر اور ثبات کے درمیان جو ہے اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ کہا کہ ہر چیز جو ہے متغیر نہیں ہے. ہر چیز اس وقت چیز اس لیے متغیر ہوتی ہے کہ اس کے اساس جو ہے کبھی نہیں بدلتی جب تک وہ چیز ہے. تو اسی طرح اس لیے ہم جو ہے تغیر کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیب جو ہے سرخ ہے، سیب زرد ہے، سیب لذیذ ہے، سیب تازہ ہے. یہ تبدیلی ہے سرخ، زرد، لذیذ اگر ایک ہی چیز میں ہے. تو یہ سیب جو خود جو ہے وہ نہیں بدل رہا اس کی یعنی اس کا مطلب ہے سیب جو ہے مجموعہ اساس جمع صفات کا یا عروج کا، اور اساس جو ہے وہ غیر متغیر ہے، اس کو ذات کہتے ہیں، اور صفات جو ہے بدلتی رہتی. تو یہ ایک وجہ تو نہیں کہیں گے، ایک اس تقسیم کا جو فلسفیانہ مقصد ایک یہ تھا ذات اور صفات کی تقسیم کا کہ تغیر کو سمجھا جائے. اور تغیر کو جب اس لیے کہ انہوں کا صرف اگر تغیر ہے تو وہ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ تغیر جو ہے کہ اضافی تصور ہے اس کے. تو تغیر جو ہے ثبات کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جب چیزیں بدل رہی ہیں تو ان میں کوئی ثابت چیز ہونی چاہیے. ثابت چیز وہ ہے اس کو ہم ذات کہیں. چاہے ضروری نہیں ہم کہ اس کو دیکھ سکیں کیونکہ وہ اسی طرح جیسے چٹان ہے، اس کی جو نیچے جو یہ اس کے اساس ہے، اور یہ لیئر جو ہے اس کے بدل رہے ہیں. تو جب تک جو ہے یہ ہے آپ اس کو اگر چٹان کو اوپر سے کھودتے جائیں اور اس کو نکالتے جائیں، وہ پھر بھی چٹان ہے کہ اسی اساس، تاکہ جو ہے آپ اساس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک وجہ ہے اس تقسیم کی. تو اس کو ابھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست.